وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 21 فروری بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 75 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ قیدی اگر آپ سے معافی مانگے یا آپ سے صلح کرنا چاہیں تو آپ ان کو معاف فرما دیجئے، اور اس میں یہ ڈر مت رکھیے کہ یہ آپ سے خیانت کریں گے۔ اگر یہ خیانت کر بھی لے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر انہوں نے ارادہ کیا خیانت کا تو فقد خان اللہ، خان عربی میں کہتے ہی خیانت کرنے والے کو ہے۔ عربی میں خان کس کو کہتے ہیں؟ بس آگے آپ ہی سمجھ جاؤ۔ فقد خان اللہ من قبل، تو یہ پہلے اللہ کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اس لیے تو اللہ نے آپ کو ان پر قابو عطا فرمایا کہ یہ دھوکے باز ہیں۔ تو لگتا ہے کہ ہمیں بھی 74 سال سے اسی لیے دھوکے باز مل رہے ہیں کہ ہم خود دھوکے باز ہیں، ہمارا اپنا کردار ٹھیک نہیں، اس لیے حکمران بھی ہمیں ٹھیک نصیب ہے۔ اور اگر ہم ٹھیک اتنے ہو جائیں کہ برے کی جگہ ہی باقی نہ رہے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو فرمایا فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اس لیے تو اللہ نے آپ کو ان پر تمکنت دی ہے، قابو دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے۔ اب چونکہ یہ سورت کا آخری درس ہے، آخری آیات ہے، تو اس میں ذرا صحابہ کرام کی تعریف کر دی گئی ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں آپ کو پتہ لڑنے والے تو سارے صحابہ تھے۔ تو فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، بولو بھائی جنہوں نے، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی، والذین آووا ونصروا اور وہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بولیے یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ ایک قوم بنا رہا ہے ہمیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ مہاجرین کو پناہ دینا، کمزوروں کی مدد کرنا۔ تو اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بولیے یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب سمجھو بھائی، مومن کی دوستی، بولتے ہی نہیں ہو، مومن سے ہونی چاہیے بھائی، بولو تو صحیح نا۔ مومن کی دوستی، شریف کی دوستی، امانت دار کی دوستی، تو نہ بولی، اونچی بولو نا بھائی، امانت دار کی دوستی اور اچھے آدمی کی دوستی اچھے آدمی سے ہونی چاہیے۔ شریف بدماشوں میں اچھا لگتا، غیرت مند بے غیرتوں میں اچھا لگتا، بے ایمان ایماندار بے ایمانوں میں اچھا لگتا، اور صحابہ کرام کو چاہنے والا صحابہ کے دشمنوں میں زور سے بولو اچھا لگتا، اور اہل بیت کو ماننے والا گستاخان اہل بیت سے اچھا لگتا، اولیاء کو چاہنے والا دشمنان اولیاء میں اچھا لگتا۔ بڑی قربانیوں سے، بڑی مارے کھا کے جیلوں میں جا کر ہمارے اکابرین نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے
کہ جو صدیق اکبر کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو حضرت عمر کا نہیں ہے بولو وہ ہمارا، جو حضرت عثمان کو مسلمان نہیں مانتا وہ ہمارا، جو مولا علی کا دشمن ہے وہ ہمارا، جو کہتا ہے کہ یہ قرآن خلفائے راشدین نے یا معاذ اللہ شراب خوروں نے بدل دیا بولو وہ ہمارا۔ ہاں قرآن کو ماننے والوں میں ہم اچھے لگتے ہیں۔ وہ کیا کہا شاعر نے، بلکہ شیخ سعدی نے کہا کہ کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ کند جنس با جنس پرواز، کبوتر کبوتروں میں اچھا لگتا ہے وہ بلیوں میں اچھا، اور زاغ زاغ کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا، جنس جنس میں اچھی رہتی ہے، جنس سے باہر چلی جائے تو وہ اچھی۔ بس یہ اللہ فرما رہا ہے اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ جو ہجرتیں کرے، جو نصرتیں کرے، جو ایمان لائے، جو جہاد کرے مالوں سے جانوں سے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مسئلہ اور آ گیا، کیٹاگریز 3 تھی۔ نمبر 1 تو مہاجرین، بولیے جی نمبر 1 ہے مہاجرین۔ دوسری کیٹاگری کے مومن تو تھے پر انہوں نے ہجرت کو پسند وہ کہا جی ہمارے بال بچے ادھر ہیں ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ تیسرے وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مہاجرین اور جہاد کا بیان تو مجاہدوں کا ہو گیا۔ اب آگے سنیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے، بولو جی ایمان ہے پر لم یہاجروا ولم یہاجروا، مگر انہوں نے ہجرت انہوں نے کہا جی اتھے ہی رہنا ہے، جی میں انڈیا والے رہ گئے ہوں اتنے معاذ اللہ کا جب کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں یار پاکستان ہی اچھا تھا، وہ پہلے ہی آ جاتے۔ تو فرمایا جنہوں نے ایمان تو لائے پر ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز، یعنی تمہارا پھر ان سے کوئی تعلق ہے، کم از کم وراثت والا نہیں ہے، وہ تمہارے وارث نہیں ہے اور تم ان کے وارث ہے۔ اب میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں، اب آپ آخر جو کوئی انڈیا سے آپ کے بڑے آئے ہیں جو مائیگریٹ ہوئے ہیں، وہ اگر اب وہاں جا کے اپنی زمین لینے جائیں تو مل جائے گی، یا یہاں کوئی وہاں سے آ جائے حاجی عبد الشکور صاحب کا رشتہ دار، آپ کا رشتہ دار، میرا رشتہ دار، اور کہہ جی اس جائیداد میں میرا بھی حصہ بنتا ہے، آخر میں تمہارا سکا بھائی ہوں، چاچا ماما وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہو سکتا؟ یہی اللہ بتا رہا ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان تو لائے پر ولم یہاجروا، مگر انہوں نے ہجرت ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی وراثت سے کوئی چیز نہیں ہے تمہارے لیے اور تم ان کے نہیں ہو، حتیٰ یہاجروا، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں، بولو تمہارے پاس آ جائیں تو پھر وراثت مل جائے گی، پھر وہ تمہارے ہیں اور تم ان کے ہو۔ سارے ساتھی بولا کرے، میں روز کہتا ہوں اور آپ روز ڈنڈی مارتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ مدد کرے، طلب کرے تم سے اپنے دین میں، وہ مہاجر جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ وہاں بیٹھ کر تم سے مدد طلب کرے، فی الدین، اپنے دین کے معاملے میں، دنیا میں نہیں، تو فعلیکم النصر الا علی قوم، تو تم پر فرض ہے کہ تم ان کی امداد کرو، دین کے معاملے میں ان کی امداد کرو۔ اب جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر تو ہمارے دل دکھتے ہیں، اگرچہ ہم ان کے وارث نہیں ہیں اور وہ ہمارے وارث ہیں، یہ وراثت ان کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے، پر ایمان سے بتائیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب بابری مسجد شہید ہوئی آپ کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج جب کسی بھی انڈیا کے معاملے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اور آج کل میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ بڑی بحث چل رہی ہے میڈیا میں، انڈیا کے میڈیا میں، کہ جی غزوہ ہند ہونا ہے، یعنی تم نے تو ہم سے جنگ لڑنی ہے، تو وہاں کے علماء نے بتایا کہ اس جنگ کے راستے تم خود پیدا کر رہے ہو، کبھی تم ہماری بچیوں کے نقاب اتار رہے ہو، کبھی کوئی ظلم کبھی کوئی ظلم، جب اتنے ظلم کرو گے تو بات خود بخود غزوے تک پہنچ جائے گی، اور جو ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا، بولو وہ ہو کے رہے گا۔ تو فرمایا ہاں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ،
تمہارے اوپر فرض ہے کہ ان کی مدد کر دو. یہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کشمیر ہماری شارک ہے پر انڈیا والوں تم مارتے رہو ہم نے لڑنا. تو شارک کہنا تو چھوڑ دو ظالموں, سیدھا کہو کہ اخلاقی مدد کرنی ہے بس, ٹھیک ہے. ایک تو شارک ہے, ایک تو کشمیر سے ہم جدا ہو سکتے اور وہ جو مرضی کرتے رہے, ہم نے کوئی انشاءاللہ شرح بھی چلانا, الٹا ہم نے مجاہدین پر بھی پابندیاں لگا دینی ہے. تو الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق, ہاں مگر اس قوم کے خلاف نہیں کرنا جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے. یعنی وہ جو پیچھے رہ گئے مومن, وہ تم سے مدد مانگے تو کرو, پر اس قوم کے خلاف نہیں جن سے معاہدہ ہو چکا ہے, کیونکہ معاہدے کی پابندی بھی فرض ہے. بولو کہ معاہدے کی پابندی بھی فرض ہے. اس کی مثال دوں میں آپ کو کہ صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو تقریباً ساری شرطیں ان کی مانی گئی. بولو ساری شرطیں, یہ حکمت عملی تھی, بزدلی نہیں تھی. کیوں جی؟ پتہ ہے اس میں کیا تھا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مکے سے مدینے آیا نا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. آپ کا مدینے سے مکے آیا تو ہم واپس ہے. اب دیکھ لو یہ کس قسم کی شرطیں ہیں. مزے کی بات ہے کہ ابھی ادھر سائن ہوئے اور ادھر حضرت ابو جندل پڑھو رضی اللہ, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ان کی قید سے رہا ہو کے وہیں پہنچ گئے حدیبیہ. وہ 6-7 کلومیٹر ہی تو فاصلہ ہے, حدیبیہ کو اتنی دور نہیں ہے. میں پورے, اب تو بڑا اچھا شہر وہاں آباد ہے, میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں. تو انہوں نے, ابو جندل آ گئے اور انہوں نے کہا دیکھو یا رسول اللہ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے, اور آپ سب آگے 1400 صحابہ تھے جن میں حضرت عمر جیسے بھی تھے جو تڑپ رہے تھے کہ یہ معاہدہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ کہنے لگے جی ہم ابو جندل کو آپ کے ساتھ جانے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی معاہدہ ہو چکا ہے, ابو جندل کو واپس کر دو, ہم اس کو رہا کرا سکتے. صحابہ بھی اونچی اونچی رو رہے تھے اور ابو جندل بھی رو رہے تھے, پر پھر انہوں نے راستے میں جا کے نکا لگا لیا اور پیچھے صحابہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا بھی معاہدہ ہوا ہے مدینے اور مکے کا, اتنے دا تو کوئی نہیں ہویا نا. پا لمبے لائے پھر انہوں نے اور ابو جندل کو رہا کر کے مدینے لے آئے. کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ فرمایا کہ اگر کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے, دیکھو نا, الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق, پکا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہے, مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اب اگلی دوسری قوم آ گئی جی, 2 قومی نظریہ. بولیں گے آپ لفظ, میں نے کیا بولا؟ 2 قومی نظریہ. یہ 2 قومی کیا نظر ہے؟ مغل اور ارائیں, جٹ اور سید. کون سی قوم ہے؟ 2 قومیں کون سی؟ جی ہاں, ایک کافروں کی قوم اور ایک یہ ہے جی 2 قومی نظریہ. یہ نہیں ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ اسی قومی بت کھڑے کر رکھے نے, کمار تھے, ارائیں تھے, جٹ, یہ تو تعارف کا سلسلہ ہے. بولو جی یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نظریہ. ہماری اصل قوم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, اور ہماری اصل برادری ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. اسلام ہماری برادری ہے, یہ نماز ہماری برادری ہے. سبحان اللہ تو کون ہے یار؟ سبحان اللہ. ایڈے ڈھلے آج بیٹھے ہو جناب, ہیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ جی, یہ تھوڑے والی میرے والی نہیں. اچھا, تو عرض کر رہا تھا وہ میں مرچیں زیادہ کھانا نا سالن سے, وہ پھر پکا کے میری وکھریاں پاندے نے بھئی یہ مرچ والا کام بھی پورا ہو جائے, اس لیے میں ذرا جنی مرچ کھانا انہیں سبحان اللہ لینا ہوگا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے معزز اور محترم سامعین, 2 قومی نظریہ ہے جی, ایک قوم مسلمانوں کی اور بولیے دوسری قوم کافروں کی. اب کافروں کی بات آ گئی. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں. بولو جی ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں. ہماری داڑھی پر پابندی ہے, ہماری داڑھی پر اعتراض ہے کافروں کو, پر سکھوں کی داڑھی پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. ہماری پگڑی خطرناک ہے, پاکستان میں بھی ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ, پگڑی والے کو بار بار کہیں گے اتارو جی اتارو جی. میرے ساتھ 3-4 بار ہو چکا ہے. میں کیا اندے وچ بمب ہے تو تواڈے وہ کوئی نہیں بول دے پے, یہ اب جان کے تسی میں کہ اپنی حاکمیت ثابت کر رہے ہو پگڑی لوا کے. تو بہرحال
وہ ایک خاتون تھی کوئی، اور وہ تو پورے ایئرپورٹ میں میرے ہی پیچھے رہی ہے، پگڑی بھی تھوئی میری دوسری لکیروں والی، وہ اس کو زیادہ وہ خطرناک سمجھتے ہیں، تو وہ تو بیچاری میرے پیچھے رہی، نانی دی عمر دی سی میری۔ انہیں کہا اے مولوی نو چیک کرو، بار بار پوچھے اس کو چیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھی محترمہ ہے، میں انہوں کہا میں کیا آنٹی جی میں نے چیک کر لیا انہوں نے، میں عمرے تے چلے ہاں، میں کوئی افغانستان فتح کران نہیں چلے ہاں، جان دے تیری مہربانی، بڑا اوکھا اس سے میں نے جان چھڑائی، یقین کرے آپ۔ تو خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا پردہ برداشت ہے، کافر کو کر لے تو خیر صلی اللہ، ہماری پگڑی برداشت نہیں، پر سکھوں کی پگڑی پہ کوئی پابندی، اور یاد رکھیں وہ کہنے کو عیسائی ہیں، کہنے کو یہودی ہیں، مگر مسلمان کے مقابلے میں سب ایک ہے۔ الکفر ملت واحد، کفر ایک ملت ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے جناب۔ انہوں نے تو فرقہ واریت کی پکی دیواریں کھڑی کر رکھی ہے۔ الا تفعلوہ، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے جو اللہ نے تمہیں حکم دیے ہیں، ان پر عمل نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو فتنہ بپا ہو جائے گا اور زمین میں بڑا فساد ہوگا۔ بولو جی زمین میں بڑا فساد ہوگا۔ اب آپ اس پر یہ بات شرم سے کہنے والی ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اپنا، ان کا ڈنمارک میں کوئی عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے کو انہوں نے کتابی شکل دی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بقول صحیح ہے غلط ہے ڈاکٹر صاحب جانے، ویسے بھی ان کی آج کل سالگرہ کے بڑا کچھ چل رہا ہے، 71 سال کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو چلو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے 4-5 دن عیسائیوں سے مناظرہ کیا اور ہر مسئلے میں ان کو لاجواب کر دیا، ثابت کیا کہ اسلام سب سے اعلیٰ مذہب ہے، پر کہتے ہیں پھر ایک سوال انہوں نے بھی کیا، اس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا۔ شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا جب تمہارا اسلام اتنا خوبیوں والا ہے تو کسی بھی مسلمان ملک میں نافذ کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں سمجھے ہو آپ؟ اب آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو یہ بات لگی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو مر گیا، کیونکہ کہیں بھی مکمل قرآن و حدیث والا نفاذ ہے، سعودیہ میں بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، پہلے بھی صرف صدائیں تھی حاجی صاحب جرائم کی، اسلامی اسلام وہاں بھی نافذ ہے، اور اب تو ماشاءاللہ وہاں سے انڈیا سے کنجر منگوا کر وہاں ڈانس کے پروگرام کروائے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کی شکیں وہ نافذ کر رہے ہیں اپنے ملکوں میں، کیے بیٹھے ہیں، اور ہم کرنے کو تیار ہے نہیں ہے جناب۔ تو اللہ فرما رہا ہے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، اگر تم نے میرے حکموں پر عمل نہ کیا تو فتنہ بھی بپا ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیے فتنے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور بڑے بڑے فساد بھی ہیں۔ آگے پھر اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کا ذکر لے آیا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا وہ دل کھول کے سنیے گا، والذین آمنوا، حالانکہ بات پہلے یہ ہو چکی ہے پچھلی آیت میں، پھر آ گیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا راہ خدا میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی ان کی امداد کی مہاجرین کی، اولئک هم المؤمنون حقا، سبحان اللہ، یہ ہے پکے مومن، سبحان اللہ۔ اب کوئی اپنا نام مومنین رکھ کے ان پر بھونکنے سے مومن ہو سکتا؟ اللہ کہتا ہے وہ ہیں پکے مومن جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اور جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے مجاہدین کی مدد فرمائی ہے۔ آووا ونصروا کے لفظ بتا رہے ہیں، جنہوں نے مدد کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، پر یا اللہ مہاجر آئے، انصار نے مدد کی تو گھاٹا تو انصار کو پڑے، ان کے مال کم ہوئے، اللہ کہتا ہے نہیں، لہم مغفرہ، میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ مت کوئی کالا پنجے والا آ جائے اور تم سے کہے صحابہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس کے زبان کو کاٹ کر کہنا لہم مغفرہ، جو بھی کیا ہے ان کی مغفرت کا اعلان رب نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ اور ورزق کریم،
اللہ کہتا ہے کرم والا روزی، کرم والی باعزت روزی عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ والذین آمنوا، سبحان اللہ کچھ کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ اینج نہیں لگ رہا کہ رب بار بار ذکر صحابہ پہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ ہائے 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 ہائے. والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، من بعد، بعد میں، جو ایمان لائے بعد میں. اب یہ بعد والوں کی بات ہو رہی ہے جی. وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی. وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد بھی کیا آپ کے ساتھ مل کر. فاولئک منکم، وہ بھی آپ میں سے ہیں. سبحان اللہ بولو بھائی وہ بھی. آپ میں سے. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، اور رشتہ دار ورثہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق. بولیے جی اللہ کے حکم کے مطابق. حضرات یہ بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جو مہاجرین آئے تھے نا، انصار نے ان کو جائیداد میں سے حصے دار بنا لیا. نہیں سمجھے ہو آپ؟ صرف مدد نہیں کی، اپنا حصے دار بنا لیا. اس پر یہ آیت آئی بے نہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں نا وہ وارث بنیں گے. ویسے تم جتنی چاہو مدد کر لو، پر مہاجرین وراثت کے حقدار ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے حکم کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اس آیت نے انصار کے اس فیصلے کو ختم کر دیا جو انہوں نے مہاجرین کو جائیداد میں حصے دار بھی بنا لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا حصے دار بنایا گیا تھا، اس انصاری نے تو کمال کر دیا. اس نے کہا جی میرے 2 مکان ہیں، ایک ان کو دیتا ہوں، ایک میں رہائش رکھوں گا. اور کہا جی میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو سامنے لاتا ہوں، جس کو پسند کرے میں طلاق دیتا ہوں، یہ نکاح فرما لے. ایسا تو یار کو سکے بھائی کے لیے بھی نہیں کرتا. ان سلام ہو ان انصار کی عظمتوں کو. جی ہاں، سلام ہو ان مہاجرین کی عظمتوں کو، اور ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں سلام ہو. اللہ خوابوں میں بھی ان کے دیدار نصیب فرما. اللہ ہمیں موت کے وقت تک ان کا ایمان نصیب فرما. اور یا اللہ محشر والے دن انہی پاک ہستیوں کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. اونچی کہو نا آمین. اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں، جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، ذکر صحابہ و اہل بیت کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، آپ سب کی محبت سے، سبحان اللہ، آپ سب کی محبت سے، اگر آپ نہ بیٹھتے تو مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح مجھے بھی اکیلے کو ریکارڈنگ کرانی پڑتی. تو آپ سب کی محبتوں سے آج الحمدللہ سورہ انفال مکمل ہو گئی ہے. درس اور تفسیر کی روشنی میں کمیاں کوتاہیاں اللہ ہم سب کی معاف فرمائے، اور اس محنت کو اللہ بارگاہ عزی میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس میں جتنی برکتیں ہیں، عافیتیں ہیں، سلامیتیں ہیں، مجھے، آپ کو، اور جو آگے سنیں گے، اللہ سب کو وہ عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ سورہ توبہ کا آغاز ہوگا. بس بھائی.